السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR اردو کلاس میں سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور تیاری خوب اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ میرے ساتھیوں، ابھی تک ہم سبھی نے جملے کی اقسام پڑھا۔ آج اس ویڈیو میں ویڈیو نمبر 5 ہے۔ ویڈیو نمبر 4 تک ہم سبھی جملے کے اقسام پڑھے تھے۔ آج ویڈیو نمبر 5 میں ہم سبھی جملے کے حصے پڑھیں گے۔ جملے کے حصے پڑھیں گے۔ آج ہم سبھی جملے کے حصے پڑھیں گے کہ ان اقسام میں بھی 2 حصے ہیں۔ جو قسمیں ہم لوگوں نے جملے کے پڑھے تھے اس میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مسند۔ پہلا جو جملہ کا حصہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مسند۔ اور دوسرا جو ہوگا اس کو کہتے ہیں مسند الیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ۔ آج ہم سبھی مسند اور مسند الیہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ مسند ہوتا کیا ہے اور مسند الیہ ہوتا کیا ہے۔ مسند کسے کہتے ہیں، مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ جملے کے حصے، پہلا مسند اور دوسرا مسند الیہ۔ پہلا مسند اور دوسرا مسند الیہ، یاد رکھیں گے، اس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ دیکھیے، پڑھنے والے تو بہت ساری باتیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جملہ کے جو صحیح یعنی کہ سسٹم ہے، صحیح طریقہ ہے، وہ کیا ہوں گے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ تو مسند اور مسند الیہ کو یاد رکھیں گے۔ یہ جملے کے حصے ہو گئے، قسم نہیں ہوئے، یعنی 2 حصوں میں جملے کو کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پہلا جملہ مسند۔ کہتے کس کو ہے مسند؟ کہہ رہے ہیں کہ مسند جملے کا وہ حصہ، جملے کا وہ حصہ جو کسی چیز یا شخص کے بارے میں یہ ظاہر کرے کہ اس چیز یا شخص کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے یا کون سی بات کی گئی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ مسند کسے کہتے ہیں؟ کہ مسند وہ حصہ ہے جو کسی چیز یا شخص کے بارے میں یعنی کیا کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے یا کون سی بات کی گئی ہے۔ جملہ آپ کے سامنے ہے، سینٹینس آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میں مسند اور مسند الیہ کو ہمیں چھانٹنا ہے۔ مسند اور مسند الیہ کو چھانٹنا ہے۔ تو ہمیں کیا دیکھنا ہے مسند کے لیے اور کیا دیکھنا ہے مسند الیہ کے لیے۔ تو مسند کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جملہ جو کیا کرے، کسی چیز یا شخص کے بارے میں یعنی اس کے اندر میں کیا کہا جا رہا ہو یا کون سی بات کی گئی ہو شخص یا چیز کے لیے، اسے ہی مسند کہتے ہیں۔ اب وہ کیا کہلائے گا؟ تو وہی مسند کہلاتا ہے۔ یہ تو مسند کی بات ہو گئی۔ اب دوسرا اسٹیپس ہے مسند الیہ۔ کہہ رہے ہیں کہ جملے کا وہ حصہ، جملے کا وہ حصہ جس کے متعلق کچھ ذکر کیا گیا ہو، جس کے متعلق کچھ ذکر کیا گیا ہو۔ جملے کا وہ حصہ، دیکھیے گا، سمجھیے گا، جملے کا وہ حصہ جس کے متعلق، جملے کا وہ حصہ جس کے متعلق کچھ کہا گیا ہو یا کیا گیا ہو، مسند الیہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہا گیا ہو یا کیا گیا ہو، مسند الیہ کہلاتا ہے۔ اب اس میں 2 مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مثال 2 دے رہا ہوں۔ ایک ہے، پہلا خالد خوش ہے۔ خالد خوش ہے۔ خوش کون ہے؟ خالد۔ ٹھیک۔ دوسرا جملہ میں دے رہا ہوں کہ خالدہ پڑھتی ہے۔ خالدہ پڑھتی ہے۔ خالد خوش ہے، خالدہ پڑھتی ہے۔ اب ان جملوں میں ہمیں کیا ڈھونڈنا ہے؟ تو مسند اور مسند الیہ۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، خالد خوش ہے، گویا کہ خالد کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ خوش ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ خوش ہے۔ تو آپ نے مسند میں کیا پڑھا کہ جملے کا وہ حصہ جو کسی چیز یا شخص کے بارے میں یہ ظاہر کرے کہ اس چیز یا شخص کے بارے میں کیا کہا گیا یا کون سی بات کی گئی ہے، اسے ہی مسند کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کون سی بات کہی جا رہی ہے؟ کہی یہ جا رہی ہے، ایک طرف کہی جا رہی ہے کہ خالدہ پڑھتی ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ خالد خوش ہے۔ کیا کہا گیا؟ خوش ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہ خوش ہے اور پڑھتی ہے، یہ دونوں کسی
شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. گویا کہ جو چیز بتایا جائے وہی مسند ہے اور جس کے بارے میں بتایا جائے وہ مسند الیہ ہے. تو یہاں پر خوش اور پڑھتی ہے کیا ہو گیا؟ ان جملوں میں خوش ہے، پڑھتی ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ مسند ہے. کیا ہے؟ مسند ہے. کیونکہ کسی شخص یا چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے یا کیا کر رہی ہے یا کیا بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اس جگہ کیا ہو گیا؟ خوش ہے اور پڑھتی ہیں، یہ دونوں کیا ہو گئے؟ مسند ہو گئے. اور جبکہ خالد اور خالدہ، خالد اور خالدہ کیا ہو جائیں گے؟ مسند الیہ ہو جائیں گے. مسند الیہ ہو جائیں گے. تو میرے ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی، آپ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے. اگر واقعی آپ نے میری باتوں کو سمجھ لیا ہے تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، لائک کریں اور مجھے موٹیویٹ کریں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچانے کی کوشش کر سکوں. دوسری بات یہ کہنی ہے میرے ساتھیوں کہ میں اب کچھ دوسرے انداز میں سیریز آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ میں کلاس 10 درکشا حصہ دوم اور کلاس 9 درکشا حصہ اول، یہ دونوں بک کے جتنے بھی اسباق ہیں یعنی سبق ہے، چیپٹر ہیں، اس کو میں نے کیا کام کیا ہے، اس کے اندر سے پوائنٹ میں بنا کر اور پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کرنا شروع کر دیا ہو. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مین پوائنٹ کو دیکھیں، اہم نکات کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی. تو پھر اجازت دیجیے اگلے ویڈیو کے لیے. آپ سے گزارش ہے کہ اسکرین یعنی کہ ویڈیو کو روک لیں اور اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو. تو اجازت دیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.